جناب اس وقت ہمارے پاس محمد اویس اظہر مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. آپ عالم دین ہیں اور آپ کی دین علومیہ پر بڑی گہری نظر ہے. ایم فل اسلامیہ میں آپ نے کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ روحانی فیض اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے والدین سے، اپنے ابا و اجداد سے حاصل کیا ہے. جناب محمد اویس اظہر مدنی نعت گو شاعر بھی ہیں. ان کی کتاب نعتیہ مجموعہ قریب مدرسہ پر آنے والا ہے. ہم ان سے اصلاح فن نعت میں پوچھتے ہیں کہ نعت کے لیے شعراء کرام کو کون سی باتیں مد نظر رکھنی چاہیے اور کون سی باتوں سے بچنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں نعت کے آداب بتائیے، نعت نگاری کے خاص طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. نعت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نعت لکھنا دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے، کیوں کہ اس میں اگر ہم بڑھیں گے، غلوب کریں گے تو یہ حمد کی طرف جائے گی، اور اگر ہم اس میں کم کریں گے تو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں نقص کی طرف جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرنے کو، لکھنے کو نعت، مدحت، توصیف، ثنا گوئی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم علیہ السلام کی جا بجا عظمت، شان بیان کی، جس کی مثالیں ہمیں مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں ملتی ہیں. وہ حضرت صاحب چشتی علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے: آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی گئی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. تو آیتیں جو ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کھول کر دیکھتے ہیں، تو ہمیں کہیں نبی کریم علیہ السلام کے رخ انور کی بات نظر آتی ہے، کہیں آپ کے زلف عنبری کی ذکر نظر آتا ہے، کہیں آپ کے سینہ علم نشرح کا ذکر نظر آتا ہے. جا بجا آپ کی آل پاک کے حوالہ سے ذکر ہے، آپ کی عظمت اور شان. اور پھر اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنے کا، نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ اور ادب بھی سکھایا، اور فرمایا لا تجہروا، اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ السلام کی آوازوں سے بلند نہ کرو، اور اس طرح نہ بولو جیسے تم آپس میں بولتے. سبحان اللہ. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام آپ کی عظمت اور شان ایسی ہے کہ عام مومن تو ایک جگہ، صحابہ کرام بھی نبی کریم علیہ السلام کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شاعر دربار رسالت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے. آج کل ہم شاعر جو نعت گو شاعر ہیں خصوصاً، وہ نعت لکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان سے اچھی نعت کوئی نہیں لکھ سکتا. لیکن یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر تھے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی نعت لکھی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نعت کو درست نہیں لکھا. پھر ایک اور صحابی حضرت کعب بن زہیر وہ حاضر ہوئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی خدمت میں چند اشعار کہے. آپ نے ان سے بھی فرمایا ابھی تم نے نعت درست نہیں لکھی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی نعت لکھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے بڑا تاریخی جملہ، ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ وہ علم الانساب کے ماہر ہیں، انہیں خاندانوں کے نسب کے بارے میں بڑی اچھی طرح گرفت ہے، وہ ہمارے نسب کو جانتے ہیں، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ میری نعت کیسے لکھنی ہے. کیونکہ اگر تم ابو سفیان کو یا دیگر جو میرے رشتہ دار ہیں، اگرچہ وہ کافر ہیں، ان کے بارے میں غلط لہجہ، سخت لہجہ استعمال کرو گے تو وہ اگرچہ ان کو برا بھلا کہو گے، لیکن حقیقتاً تم مجھے برا بھلا کہو گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نعت لکھنے کے لیے کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نعت لکھنے کے لیے قرآن
حدیث مبارکہ बुजुर्गों के अफ़ाल और बुजुर्गों ही की शायरी से इस्तिफादा करें। एक मरतबा मैं अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत हनीफ नाजी साहब की बारगाह में हाजिर था, तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि मुझे ज़रा ये बताइए कि नात लिखने के लिए, मुझे शायरी करने के लिए किस की शायरी को पढ़ना चाहिए। क्या ये जो मौजूदा और हमारे पिछली सदी के जो मारूफ गज़ल गो जो शुअरा हैं, जिनकी शायरी फ़नी तौर पर बड़ी पुख्ता है, क्या हम अपनी शायरी को बेहतर करने के लिए उनकी शायरी से इस्तिफादा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक जुमला इरशाद फरमाया कि आला हज़रत और मौलाना हसन रज़ा ख़ान की शायरी के अलावा किसी और की शायरी ना पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी शायरी में किसी किस्म की कोई कजी वो होते हुए, तहरीक पाते हुए नात लिखें। ना कि आजकल एक और बड़ा मसला है कि हम चाहते हैं कि हम नए नए मज़ामीन, नए नए आहंग और तरीक़ा के साथ उसको लेकर आए, नात में लिखें, लेकिन उसके दौरान फिर अदब और एहतियात जो है उसका दामन वो हाथ से छूट जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें असातिज़ा के और नबी करीम अलैहिस्सलाम से इश्क रखने वाले लोगों के दामन से वाबस्ता रखे। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अवैस सदर मदनी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आदाब नात बता रहे थे। और आज के शोराए कराम जो जिद्दत के चक्कर में अदब से भी नीचे गिर जाते हैं या उन्हें बारगाह रिसालत बाप का वो अदब सामने नहीं रहता, तो सिर्फ इसलिए कि लोग कहें कि ये बड़ा नया ख्याल लेके आया है, बड़ी जिद्दत इसमें पैदा की है, बड़ा तबदल पाया जाता है, लेकिन जब वो कुरान और हदीस के सामने नहीं रखेंगे तो वो नात नहीं बनती। प्रोफेसर मसूद अख्तर साहब ने जो शेर बताया आज आपने पढ़ा क्या था वो, कि शेरों में मदीना हो, नातिया करीना हो, शेर अच्छा था उनका। उसी तरह बाकी अहबाब जो खामद जिस नात या शेर में तस्वर में मदीना नहीं आता, नात में नातिया करीना हो, हैं नात में नातिया करीना हो, शेर में जलवागर मदीना हो, शेर में जलवागर मदीना हो। जब तक शेर में मदीना जलवागर नहीं होगा तो नात का शेर नहीं। नात में जलवागर मदीना हो, नात में नातिया करीना, नात में नातिया करीना हो, नात में जलवागर मदीना हो, नात में नातिया करीना। बहुत बहुत शुक्रिया।